اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرحت عباس بخاری حاضری خدمت میں۔ میری طرف سے تمام واجب الاحترام دوستوں بزرگوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں آپ بھائیوں کے لیے بہترین سے بہترین خوراکیں اور فارمولے ویڈیو کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو یہی گزارش ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا، یہ اگر آپ نے نہ دیکھیں، نہ ان کو دیکھا تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بہترین سے بہترین ویڈیو خوراکیں جو ٹورنامنٹ والے چتر کے لیے ہیں، یہ جو میں خوراکیں بنا رہا ہوں 119 سے لے کر 122 تک، یہ صرف ان شائقین کے لیے ہیں جو ٹورنامنٹ میں اپنے تتروں کو لے کر جاتے ہیں۔ باقی جو میرے بھائی ٹورنامنٹ میں نہیں جاتے یا ان کے پاس لائسنس وغیرہ نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے اور اپنے علاقے ہی میں اپنا شوق پورا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خوراک جو ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ان بھائیوں کے لیے جو ٹورنامنٹ میں نہیں جاتے، گھریلو شوق، دکان کا شوق وغیرہ کرتے ہیں، یا علاقے میں کچھ تیتر ہوں تو ان میں اپنے تیتر رکھ کر اپنا شوق اور شوق پورا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خوراک بناؤں گا۔ یہ ویڈیو نمبر 122 ہے۔ تاریخ ہے آج 29 مارچ 2024 بروز جمعۃ المبارک۔ تو اس خوراک کے اجزاء جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے بنانے کا طریقہ، وقت جو ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ نمبر 1 ہے گری بادام، 2 عدد ہے۔ بنا ہوا کالا چنا، 4 عدد ہے۔ مغز کدو شیریں، 4 عدد۔ یاد رکھیں یہ خوراک جو ہے گرم مزاج رکھنے والے کالے تتروں کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد ہے مغز کھیرا، 4 عدد۔ 5 نمبر ہے مغز تربوز، 4 عدد۔ 6 نمبر ہے سبز الائچی کے بیج، اس کے اندر توڑیں گے کالے رنگ کا جو بیج ہے، ایک ہوتا ہے براؤن کلر کا، وہ مرا ہوتا ہے، کالا بیج ہو صحیح، وہ ڈالنے آپ نے 2 عدد۔ سونف جو ہے جہاں سے تازے کہیں سے ملیں وہ آپ 2 عدد لیں گے، یہ اس میں خوراک میں جائیں گے۔ خشخاش ہے 8 نمبر، یہ 1 چٹکی ہے۔ خشخاش ہمیشہ جب بھی آپ خوراک تیار کریں گے، خشخاش کو الگ کسی برتن میں بھگوئیں گے، کیونکہ دوسری چیزوں میں یہ مکس ہو جاتی ہے، پھر آپ نے دیگر چیزوں کو کوٹنا ہے، خشخاش ہمیشہ ثابت ڈالی جاتی ہے، اس لیے اس کو الگ ہی بھگونا ہے، یہ خشخاش خوراک میں کوٹنی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی مربع سیب، بادام کی گری کے مطابق ہے۔ مربع گاجر ہے، چنے برابر ہے۔ یہ مربع آملہ ہے، یہ آدھی ڈلی۔ مربع بئی ہے بغیر رنگ والا، یہ رنگ کے بغیر جو رنگ والا ہوتا ہے لال ہوتا ہے، اور یہ جو بغیر رنگ کے ہوتا ہے ہلکا سبزی مال ہوتا ہے، یہ چنے برابر ہے۔ اب دیکھیں اس میں نے کتنے مربع لکھے ہیں۔ مربع سیب ہے، مربع گاجر ہے، مربع آملہ ہے اور مربع بئی۔ یہ آپ نے چاروں مربع اکٹھے نہیں ڈالنے، اس میں جو مربع آپ نے ڈیلی ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے آپ نے مربع آملہ، وہ آپ کی خوراک میں ہر روز شامل ہوگا، چاہے وہ گرم مزاج تتر ہے، چاہے وہ سرد مزاج تتر ہے۔ سرد مزاج تتر کی خوراک میں گاجر اور سیب کا مربع نہیں ڈالا جاتا، اس میں آملہ اور بئی کا مربع ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح ترتیب بنانی ہے کہ مربع آملہ تو آپ نے ڈیلی ڈالنا ہے، آدھی ڈلی۔ ایک دن آپ کریں گے مربع بئی جو ہے نا، آملہ اور گاجر صبح کی خوراک میں آپ ڈالیں گے، اور مربع سیب اور بئی یہ آپ نے شام کی جو رات کی خوراک ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے۔ اب مربع
सेब जो है वो चने के बराबर आपने डालना है, मुरब्बा भी चने बराबर डालना है, और मुरब्बा गाजर जो है वो भी चने के बराबर है। इन चारों की मिकदार जो है, चारों मुरब्बों की मिकदार जो है चने बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि खुराक आपने सुबह भी देनी है और रात को भी देनी है। रात के अज्जा में मुरब्बा आप डालेंगे और मुरब्बा सेब, सुबह की खुराक में मुरब्बा गाजर और मुरब्बा आंवला, ये आपका चारों मुरब्बे इसी तरह डाले जाएंगे जी। ठीक है जी। अब जब आप ये खुराक जो है कूट कर 12 घंटे आपने रात को जो सुबह खुराक देनी है उसके बादाम और दीगर अज्जा जो भिगोनी है वो आपने रात को भिगोनी है सुबह की खुराक देने के लिए, और सुबह की जो खुराक आप देंगे रात की खुराक वो अज्जा आपने सुबह को भिगोने हैं। मुरब्बे जितने भी होते हैं इनको सिर्फ बारीक काट के 2 घंटे पहले भिगो देना है। अगर आपने 12 घंटे मुरब्बे भिगो दिए तो वो गल जाते हैं, उनके असरात ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए घंटा डेढ़ 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है ना भिगो दें बारीक काट के, फिर खुश्क करके रगड़ के खुराक में आप डाल सकते हैं। सुबह की खुराक में आपने डालना है खमीरा, गौज़बान, अंबरी। पहली गोली में जब तैयार करेंगे खमीरा, गौज़बान, अंबरी, काली मिर्च जितना। ठीक है जी, उस खमीरे में से थोड़ा सा निकालें काली मिर्च जितना, और उसके बाद आपने जो चांदी का वर्क है वो आपने चौथा हिस्सा यानी एक वर्क आप 2 दिन करेंगे, सुबह भी डालेंगे चौथा हिस्सा, शाम को भी चौथा हिस्सा, तो आधा वर्क जो है 1 दिन हो जाएगा, आधा वर्क इसी तरह सुबह शाम चौथा हिस्सा डालेंगे, तो एक जो है वो वर्क चांदी जो है वो आपका इस्तेमाल होगा 2 दिन। ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखें 16 नंबर पे माजून जलाली लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ चक्री से 2 दिन पहले, इसके ऊपर सितारा बना हुआ है। इसी तरह माजून मरूबल अरवा, ये भी जो है ना चक्री वाले दिन आपने, चक्री से 2 दिन पहले। इसके बाद है माजून जालीनूस लोलवी, सिर्फ चक्री के लिए। ये तीनों माजूनें जो हैं, माजून जलाली, माजून मरूबल अरवा, माजून जालीनूस लोलवी, ये 3 चीज़ें पहले भी मैंने इसकी एक अलग वीडियो बनाई है जो सर्द मजाज तितर के लिए चक्री का फार्मूला, उसमें ये तीनों माजूनें शामिल होंगे। तीनों माजूनों का आपने क्या करना है, इनके ढक्कन खोल के तीनों में से एक एक चम्मच माजूनें निकालनी है, और फिर आपने किसी एक डब्बी में डाल के तीनों माजूनों को अच्छी तरह आपने मिक्स करके रख लेना है। जब आपने तितर को चक्री में लेके जाना हो तो ये माजून जो है इसमें से आपने करनी है 2 रात पहले। अगर इतवार को है तो आपने जुमा और हफ्ता को, इसी तरह अगर जुम्मे को है तो बुध और जुमरात की रात को आपने रात की खुराक में, सिर्फ रात की खुराक में पहली गोली में जो है वो आपने करनी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुराक की पहली गोली में ये तीनों माजूनों का जो आप मिक्स करके मरक्कब बनाएंगे, इसमें से चने की जो है वो चने की काली मिर्च जितना, चना नहीं है भूल जाता हूँ, काली मिर्च जितनी ये तीनों माजूनों का मरक्कब आपने शामिल करना है, और जब चक्री हो तो। उसके अलावा आपने सुबह में आपने खमीरा, गौज़बान, अंबरी आपने शामिल करके देना है पहली खुराक में। ठीक है जी। और रात में, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, रात को आपने दवाउल मिस्क मोतदिल ज्वारदार वाली, इसमें भी गर्मी और सर्दी के दोनों मजाजों के तितर के लिए सुबह जो है वो आप खमीरा, गौज़बान, अंबरी, और रात को दवाउल मिस्क मोतदिल ज्वार वाली, ये आपने पहली गोली में खमीरा, गौज़बान, अंबरी सुबह में डालना है,
اور اس میں کشتہ جو آپ ڈالیں گے کشتہ مروارید، یہ کشتہ مروارید ایک چاول کے برابر ڈالیں گے، اور رات کی خوراک میں پہلی گولی میں دوال مسک چنے برابر، دوال مسک کالی مرچ جتنا ڈال کے، اور اس میں آپ نے کشتہ جوائر مورا آپ نے ڈالنا ہے باجرے کے دانے برابر۔ یہ آپ ڈیلی آپ یہ کام کریں گے۔ اور جس دن آپ نے تتر کو چکری میں لے کے جانا ہو، چکری کے لیے تیار کرنا ہو، تو یہ تینوں معجونوں کا مرکب جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس دن آپ نے رات کو دوال مسک استعمال نہیں کرنی، جوائر مورا استعمال ہوگا۔ اور چکری والے دن آپ تتر کو جو ہے وہ گولی آتی ہے جوہر عجائب، وہ 119 والی ویڈیو میں جو اجزاء لکھے ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے یہاں اس خوراک میں لکھنا بھول گیا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے خوراک میں شامل کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جوہر عجائب جس دن آپ چکری میں لے کے جائیں صبح۔ پیارے دوستو، ویڈیو بناتے ہوئے کیمرے کی سپیس ختم ہو جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ویڈیو بڑی لمبی ہیں، کیوں مشکل ہیں، خوراک بھی ہے، ٹورنامنٹ کا فارمولہ بھی ہے اس میں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ تتر کو ٹورنامنٹ کے لیے تیار کر کے لے کے جائیں، 2 رات پہلے آپ نے تینوں معجونوں کا مرکب دینا ہے، کالی مرچ جتنا اس کی مقدار ہوگی خوراک کی پہلی گولی میں، خوراک کے اجزاء یہی ہوں گے۔ یہ خوراک جو ہے نا، یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ یہ معجون لولوی، معجون مروب الارواح اور معجون جلالی، یہ آپ تینوں ڈیلی کے بنیاد پر آپ نے نہیں دینی۔ ہاں، اگر تتر آپ کا کمزور ہے، کمزوری دکھاتا ہے، گردن ہلاتا ہے بولتے وقت، تو آپ ہفتے میں یہ تینوں معجونوں کا مرکب جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ رات کی خوراک میں آپ دیتے رہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس دن بھی آپ نے ان تینوں کا مرکب دینا ہے، اس رات کو دوال مسک معتدل جوائر والی وہ آپ نے نہیں دینی۔ باقی آپ نے بدستور صبح کی خوراک اسی طرح جاری رکھنی ہے، اور اس میں کشتہ مروارید اور خمیرہ گوشت زبان عنبری بتائی ہوئی مقدار کے مطابق آپ نے دیتے رہنا ہے۔ اور اسی طرح رات کو آپ نے جو ہے نا کشتہ جوائر مورا باجرے کے دانے کے برابر اور دوال مسک جو ہے وہ کالی مرچ کے برابر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جتنی بھی معجونوں کی مقدار ہے وہ کالی مرچ جتنی ہوگی، کیونکہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے بعض اوقات کالے چنے کے برابر، تو پھر وہ مقدار زیادہ ہوگی۔ تو یہ خوراک جو ہے یہ میں نے اس کے اجزاء آپ کو یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں۔ اجزاء ہے اس میں ایک جو ہے نا دوال مسک معتدل جوائر والی وہ نہیں لکھی، باقی تقریباً میں نے لکھ دیے، بتا دیا ہے آپ کو اپنی ویڈیو میں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو میری جو ہے نا میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ٹیلی فون پہ بھی آپ میرے سے اس خوراک کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ دن کو آپ نے سبزہ ڈالنا ہے، سبزے میں آپ آئے گی پسلی والی توری آئندہ آئے گی، وہ آپ انگلی کی 1 پور جتنی، سیب آپ نے مسلسل دینا ہے تھوڑا سا کاٹ کے، پودینے کا پتا، کالی مرچ، ہری مرچ ذرا سی، تھوم، جو بتایا ہوا ہے سبزہ آپ کو پتہ ہے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سبزے میں آپ نے مونگی کی دال چھوٹی جو ہے آدھی چمچ اور 1 چٹکی باجرہ ملا کے، یہ آپ نے تقریباً آپ نے مٹی جب کھیل چکے تتر اس کے بعد آپ نے یہ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صبح کی خوراک کا وقت ہے آپ کا 7 بجے، اور اسی طرح رات کی خوراک کا وقت ہے رات 8 بجے، ٹھیک ہے جی۔ اس دوران اگر سبزہ یا کوئی مونگی کی دال کوئی بچی ہو تو شام 4 بجے نکال دیں۔ باقی آپ کو اس کے بعد میں آپ کو گرم مزاج تتر اور سرد مزاج تتر کے مستی کے پانی جو آپ ٹورنامنٹ میں استعمال کریں گے، اور
کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ وہ پانی آپ تتر کو دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کو برکیاں بتائیں گے کہ تتر جو ہے وہ جو دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، ان کی الگ الگ ہر کیٹیگری کے تتر جو دوڑتا ہے، ڈولیوں پر چڑھتا ہے، نوک بازی کرتا ہے، بلائی کم کرتا ہے، پخ پخ بہت زیادہ کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے پھر برکیاں بھی ہوں گی، آپ خوراک میں وہ برکیاں بھی دیں گے۔ تو اس لیے ویڈیو جو ہے نا وہ آپ زیادہ سے زیادہ شائقین حضرات تک آپ شیئر کریں اور سب کو کہیں کہ سبسکرائب کریں، اپنے قیمتی کمنٹ سے جو ہے نوازیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے ویڈیو۔ شوق زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔